السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں چند ایسے واقعات کی جنہیں سن کر اکثر لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جو کہتے ہیں کہ یہ سب اتفاق ہے، اور دوسرے وہ جو کہتے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ وہ نہیں جو آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ آج کے واقعات عجیب ہیں، اتنے عجیب کہ ان پر یقین کرنا آسان نہیں، لیکن ان میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو سننے والے کو خاموش کر دیتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان کسی ایسی چیز سے ٹکرا جاتا ہے جس کا جواب اس کے پاس نہیں ہوتا، اور جب جواب نہ ملے تو سوال سالوں تک زندہ رہتا ہے۔ آج کی پہلی کہانی بھی ایک ایسے ہی سوال سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسے گھر کا واقعہ ہے جہاں برسوں سے ایک ہی خاندان رہ رہا تھا۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن وقت کے ساتھ گھر کے حالات عجیب ہونے لگے۔ گھر میں معمولی باتوں پر جھگڑے شروع ہو گئے، بیماریاں بڑھنے لگیں۔ کچھ افراد کہتے تھے کہ رات کو بے چینی ہوتی ہے، کچھ کہتے تھے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ کئی سال یہی صورتحال چلتی رہی۔ پھر ایک دن گھر کی مرمت کا فیصلہ کیا گیا۔ مزدور ایک پرانی دیوار توڑ رہے تھے کہ اچانک اندر سے ایک کپڑا نکلا۔ یہ کپڑا بہت پرانا تھا۔ اسے کھولا گیا تو اندر کچھ عجیب نشان بنے ہوئے تھے، کچھ تحریریں اور ایک نام۔ گھر والوں نے پہلے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن پھر ایک عجیب بات سامنے آئی۔ اس کپڑے پر جو نام لکھا تھا وہ خاندان کے ایک نوجوان کا نام تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ دیوار تقریباً 20 سال پہلے بند ہوئی تھی، جبکہ وہ نوجوان اس کے کئی سال بعد پیدا ہوا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر دیوار واقعی اتنی پرانی تھی تو اس نام کا وہاں ہونا کیا معنی رکھتا تھا؟ ایک غلطی، ایک اتفاق، یا کچھ اور؟ گھر والوں کے پاس آج تک اس سوال کا جواب نہیں۔ اگر آپ ایسی پراسرار اور دلچسپ کہانیاں پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ ابھی سب سے عجیب واقعات باقی ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جو ایک شام اپنے گھر سے نکلا، اور اس کے مطابق وہ صرف چند گھنٹوں کے لیے باہر گیا تھا۔ وہ معمول کے مطابق نکلا، اس کے بعد کیا ہوا اسے پوری طرح یاد نہیں۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ وہ ایک سنسان راستے سے گزرا، پھر بس یادیں دھندلی ہو گئیں۔ جب اسے ہوش آیا وہ ایک دوسری جگہ پر موجود تھا۔ وہ فوراً گھر پہنچا، لیکن گھر پہنچتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ گھر والوں کے چہروں پر پریشانی تھی، غصہ تھا اور خوف بھی۔ اسے بتایا گیا کہ وہ چند گھنٹوں کے لیے نہیں بلکہ پورے 3 دن سے غائب تھا۔ پہلے تو اس نے یقین نہیں کیا، لیکن تاریخ، وقت اور لوگوں کی باتیں سب ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ 3 دن، جی ہاں پورے 3 دن اس کی زندگی سے غائب تھے۔ اس کے موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی تھی، کالز کی لمبی فہرست موجود تھی، لیکن اسے ان 3 دنوں کی ایک بھی واضح یاد نہیں تھی۔ اور پھر ایک اور عجیب چیز سامنے آئی۔ اس کی جیب سے ایک چھوٹی سی چیز نکلی جسے اس نے کبھی خریدا ہی نہیں تھا، نہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے پاس کیسے آئی۔
آج بھی جب اس سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ ایک ہی بات کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم ان 3 دنوں میں کیا ہوا۔ اب آتے ہیں آج کے سب سے عجیب واقعے کی طرف۔ یہ ایک ایسے شخص کا واقعہ ہے جو رات کے وقت سفر کر رہا تھا۔ وہ ایک راستے سے گزرتا تھا جس سے وہ برسوں سے آتا جاتا تھا۔ اسے راستے کا ہر موڑ یاد تھا، لیکن ایک رات کچھ مختلف ہوا۔ اسے لگا جیسے راستہ معمول سے بدل گیا ہے۔ وہ چلتا رہا اور کچھ دیر بعد اسے دور روشنی نظر آئی۔ ویرانے میں روشنی، یہ خود ایک عجیب بات تھی۔ وہ قریب گیا تو وہاں چند لوگ بیٹھے تھے، سب بالکل پرسکون، جیسے اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہوں۔ انہوں نے اسے خوش آمدید کہا، باتیں کیں، چائے پلائی اور پھر وہ وہاں سے واپس آ گیا۔ اس وقت اسے کچھ غیر معمولی محسوس نہیں ہوا، لیکن اگلے دن تجسس نے اسے دوبارہ اسی جگہ جانے پر مجبور کیا۔ وہ وہاں پہنچا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ روشنی، نہ لوگ، نہ بیٹھنے کی جگہ، صرف خالی میدان۔ اس نے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا، کسی نے ایسی جگہ کا نام تک نہیں سنا تھا۔ اور یہی وہ سوال ہے جو آج تک اس کے ذہن میں زندہ ہے، آخر وہ رات تھی کیا؟ دوستو، ان واقعات میں کیا حقیقت ہے اور کیا غلط فہمی، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور ہے، کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب نہیں ملتے، اور شاید یہی چیز انہیں اتنا دلچسپ بناتی ہے۔ لیکن آج کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اگلی قسط میں ہم ایسے دعووں کی بات کریں گے جن میں لوگوں نے صرف عجیب واقعات دیکھنے کا نہیں، بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ کسی نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ سوال یہ ہے کہ اگر رابطہ واقعی ہوا تو دوسری طرف کون تھا؟ یہ جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم۔